علی محمد خان صاحب، یہ آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، باقی اور لوگوں نے بھی، بلاول صاحب نے بھی بہت تنقید کی ہے صدر صاحب پر، تو بلکہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ مقدمات بنیں گے جیسے ہی اپنی کرسی سے ہٹیں گے، ان کا استثناء ختم ہوگا، ان پر مقدمہ بنایا جائے گا غیر آئینی اقدامات کرنے کے لیے۔ صدر صاحب غیر آئینی اقدامات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی خوش آمدید۔ انشاءاللہ اس پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جو محمد علی جناح کا ویژن تھا، اور جس پہ بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم صرف تحریک انصاف والے ہیں، ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں، میڈیا میں ہیں اور جماعتوں میں ہوں گے۔ میں سب سے یہ کہتا ہوں یار، یہ پاکستان ہمارا ملک ہے، آپ اس کو اچھا کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو اپنے آنے والی نسل کے لیے رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ جب بڑے بڑے لوگ، اسد صاحب، جب بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے لیڈر کہتے ہیں، وہ چوری کے مینڈیٹ سے ایم پی اے، ایم این اے یا چیف منسٹر تو بن جائیں گے، یا وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، پتہ نہیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صبح شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کیسے لیتے ہیں؟ کیا اپنا سامنا کر پاتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کے سامنے یہ کھڑے ہو پاتے ہیں؟ یا ان کے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے؟ کیا سب ایک ہی طرح سوچتے ہیں؟ سب تو ایک طرح نہیں سوچتے۔ اس ملک میں تو اکثریت آج بھی حق پرست ہے، تبھی تو بغیر نشان کے، بغیر بیٹ کے لیڈر جیل میں ہر طرح کی تکلیف میں نکل کے آگئے اور ووٹوں کا ایک انبار لگا دیا۔ خواتین نے، بچوں نے، بزرگوں نے ویل چیئر پہ 6-7 گھنٹے کھڑے ہو کے دھوپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سے ایسے اسد صاحب لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کمپین میں مجھے ملے، جو مزدوری کرنے سعودی عرب اور ان ملکوں میں گئے ہیں، اور نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے عمران خان کے لیے ایک ووٹ کے لیے ہم مردان آئے ہیں، آپ کو ہم ووٹ کریں گے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے کے بعد اگلے دن یا دوسرے دن فلائٹ پکڑ کے واپس مزدوری کرنے چلے گئے۔ ایسے جذبے کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو آپ نے جو سوال کیا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل 21 دنوں میں ہونا چاہیے۔ میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر رہا ہوں، چیزوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، لیکن جو صدر مملکت نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے، وہ اس 50% کے لیے لیا ہے، جس 50% کو ہم نے ہمیشہ دیوار کے پیچھے رکھا ہے، اس کو اس کا حق نہیں کیا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو پورا کریں اور آپ ایوان کو کمپلیٹ کریں، اس کے بعد اجلاس ہو، اصولی طور پہ تو یہ بڑی مناسب بات لگتی ہے۔ یعنی کیوں جلدی ہے کسی کو، کیوں جلدی ہے کسی کو وزیر اعظم بنانے کا؟ ایک تو وزیر اعلیٰ بنا دیا نا، اس پہ خوش نہیں ہے؟ کیوں آپ ایک سب سے بڑی جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ آپ اس جماعت یا عمران خان صاحب سے تو نہیں ظلم کر رہے، یہ تو آپ ان کروڑوں لوگوں کو ڈس انفرینچائز کر رہے ہیں جن کا مینڈیٹ آپ نے چرا دیا، کسی اور کو دے دیا۔ تو اگر یہ خواتین آ جاتی ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے مطابق اور پورا ہو جاتا ہے ایوان، تو اس میں کیا امر مانے ہے؟ اس میں کیا مذائقہ ہے؟ صحیح ہے، لیکن ایوان مکمل ہو بھی جائے گا تو بھی اجلاس جو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نمبر میں کوئی فرق تو پڑے گا نہیں۔ 200 سے زیادہ نمبر جو حکومتی اتحاد ہے وہ اچیو کر چکی ہے، تو یہ بہتر نہ ہوتا کہ اجلاس ہو جاتا اور آپ مخصوص نشستوں کے لیے اپنی فائٹ جاری رکھتے؟ فائٹ ہماری جاری ہے اسد صاحب، اور امید تو یہ تھی کہ الیکشن کمیشن آج کوئی مضبوط فیصلہ کرے گا۔ بہرحال جو بھی فیصلہ آتا ہے، اب بھی ہم پر امید ہیں کہ وہاں سے ایک انصاف پہ مبنی ڈیسیجن آئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ نہیں آتا تو پھر عدالتوں میں جائیں گے۔ فائٹ تو ہماری اسد صاحب رہے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت ظاہر ہے صرف تحریک انصاف کے صدر تو نہیں ہے، پورے ملک کے صدر ہیں۔ انہوں نے ایک اصولی موقف لیا ہے اور اس موقف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اجلاس بھی وقت پہ ہونا چاہیے، لیکن کورم بھی پورا ہونا چاہیے۔ خواتین کی نشستیں اور مائنورٹیز کا حق ان کو ملنا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل، ظاہر ہے یہ نشستیں جو مخصوص نشستیں مانگ رہی ہے وہ سنی اتحاد کونسل مانگ رہی ہے۔ اب ان کے پاس تو انہیں تو یعنی بطور جماعت سنی اتحاد کونسل کو تو مینڈیٹ ملا نہیں ہے، تو چونکہ ان کو مینڈیٹ نہیں ملا تو اس لیے وہ جو ریزرو سیٹس ہیں وہ اس کو ڈیزرو بھی نہیں کرتے۔ ایک آرگومنٹ یہ بھی آیا علی محمد خان صاحب۔ نہیں، سب کو پتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے ہماری ایک حلیف جماعت ہے، اور اس میں ہمارے لوگ صرف اس لیے گئے ہیں کہ ایک تو مائنورٹیز اور ریزرو سیٹس کا ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے، کیونکہ ایک پارلیمانی جماعت کو ملتا ہے، اور ہمارا ظاہر ہے نشان ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ بھی سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے وہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو وہ صرف دوسرا مقصد کیا تھا؟ دوسرا مقصد یہ تھا، یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے ممبران کو خرید و فروخت سے بچانے کے لیے ہمیں ایک جماعت میں جانا پڑا۔ یعنی آج پاکستان میں ماحول یہ بن گیا ہے اسد صاحب کہ کھلم کھلا خرید و فروخت جو ہے ہوتی ہے، اور اپنے ممبران کو بچانے کے لیے کہ کوئی ان کو بلیک میل نہ کرے، کوئی ان کو خرید نہ لے، تو اس کے لیے ہمیں کسی جماعت میں تحریک انصاف کو عارضی طور پہ جانا پڑا، اور ادھر سے اب انشاءاللہ انٹرا پارٹی ہمارا اگلے مہینے فرسٹ ویک میں ہو رہا ہے، دوبارہ انشاءاللہ یہ لوگ ادھر آ جائیں گے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیے اسد صاحب
کیا یہ پاکستان میں ہم بچوں کو کون سا ملک دے رہے ہیں جہاں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی مویشیاں میں میلہ مویشیاں میں جانور تو خرید و فروخت ہوتے تھے، اب کھلم کھلا ممبران کی منڈیاں لگتی ہیں اور پھر شرم محسوس نہیں کرتا. یعنی کہ آپ نے باقاعدہ یہ اپنا ایک ٹارگٹ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس جماعت کے اتنے لوگوں کو خریدنا ہے یا ان کو مجبور کرنا ہے. یہ جو پہلے دن ہی پارلیمانی زندگی کی ابتدا، محترمہ ہماری بڑی بہن ہے، قابل احترام ہے، لیکن اصولی موقف تو اپنی جگہ ہم رکھیں گے کہ مریم بی بی سے تو یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ خود ان کے والد محترم بھی یہ بات کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو. تو جو پہلا انہوں نے جو پریس ٹاک کی اور ہمارے ایک ممبر جو اپنی وفاداری تبدیل کر کے، میرے خیال میں وحید نام ہے ان کا لاہور سے، تو ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جب انہوں نے وہ ایک تصویر بنائی تو کیا یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے محترمہ نے وسیم قادر کی بات کر رہے ہیں مناسب تھا؟ بلکہ جی وسیم قادر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو عمران خان صاحب کے نام پہ تحریک انصاف کے ووٹوں سے جیتے تھے. ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کیا میسج آپ نے دیا ہے؟ یعنی کہ دیکھیے اقتدار تو آنی جانی ہے نا اسد صاحب. کل ہم منسٹر تھے، کل ہم وزیر تھے، ہماری گاڑی پہ جھنڈا تھا، کسی اور کے لگے گا. یہ جھنڈا کسی کا نہیں ہے، یہ قوم کی امانت ہے. لیکن یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. دیکھیے آج بھٹو صاحب کو فوت ہوئے 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، پھانسی چڑھے، لیکن ان کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں. عمران خان صاحب آج بھی عمران خان نہیں رہیں گے دنیا میں، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، لیکن دنیا یاد رکھے گی کہ ایک ملنگ تھا جس نے جا کے امریکہ میں یونائٹڈ نیشنز میں صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑی تھی. دنیا یاد رکھے گی. تو یہ یاد رکھے گی. لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو آپ کی باتیں کرتے، بلکہ میں تو ایک اور بھی بات کرتا ہوں. مہر شرافت ہمارا ایک نوجوان لڑکا، وہ جیت گیا ہے محترمہ سے ان کی سیٹ، ان کی فارم 45 پہ ان کے ووٹس زیادہ ہیں، وہ جیتے ہوئے. ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ آپ نے ایک محترمہ کو جو ہے وہ ایم پی اے بنا کے تو اس کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. کیا یہ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 12-13 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ان کے ساتھ مذاق نہیں ہے کہ ایک ہاری ہوئی سیٹ پہ ایک ممبر کو قابل احترام ہے لیکن اصولی موقف ہے، ان کو بٹھا کے آپ نے وزیر اعلیٰ بنا صحیح ہے. چلیں یہ تو سر ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ اب ٹرائبونلز میں جائے گا، عدالتوں کے پاس معاملات جائیں گے تو وہاں سے جو نتیجہ آئے گا وہ حتمی ہوگا. لیکن مجھے ایک چیز آپ نے بڑی حیران کن میرے لیے کہی ہے ابھی گفتگو کے دوران. مجھے یہاں ایک بات کہنے دیجیے، آپ کے اگلے سوال سے بھی اہم مجھے لگتا ہے یہ بات ہوگی جو میں معذرت خواہ ہوں میں نے انٹرجیکٹ کیا کہ آپ کی یہ بات میں کتنا بڑا سوال ہے اسد صاحب کہ دنیا میں باہر کے ملکوں میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ اللہ رسول کو نہیں مانتے، فلانا ہے، یہ وہ، انہوں نے اپنے ملکوں کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اس میں اگر علی محمد اسد صاحب سے زیادتی کرے تو اسد صاحب اس کو کہتا ہے کہ آپ صحیح ہو جاؤ ورنہ میں آپ کو عدالت لے جاؤں گا. تو پھر علی محمد کہتا ہے کہ نہیں عدالت میں مت جاؤ، آؤ میں آپ کو آپ کا حق دیتا ہوں. یہاں ہمارے ملک میں اللہ رسول کو ماننے والے لوگ جن کو حکم تھا عدل کا، اعدلوا اقرب للتقوی، وہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جس بات کو طول پکڑوانا ہو، جس کو لمبا کھینچنا ہو، وہ کہتے ہیں یار یہ تو مسئلہ کشمیر ہے، اس کو آپ عدالت میں بھیج دو. یہ ہم نے اپنے ملک کا حال کر دیا ہے کہ یہاں انصاف کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 5-10 سال کے لیے لمبے آپ لائن میں لگ جائیں. ہم نے ملک کا حال کیا بنا دیا ہے کہ نہ کسی کو حق دیتے ہیں اور جہاں سے حق ملتا ہے اس کو ہم نے اتنا خدا نخواستہ معاذ اللہ اتنا وہ کر دیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار عدالتوں میں اور ٹرائبیونل میں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کو حق ہی نہیں ملے گا. یہ آج حالت ہے پاکستان. ہاں ماضی میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ماضی میں جو ٹرائبونلز ہیں اس میں 3-3 4-4 سال لگ جاتے ہیں بعض دفعہ فیصلے آتے ہوئے.